بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے، سنو بے شک اللہ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہیں اولیاء؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے. نبی معظم محسن انسانیت سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپ کسی حالت میں بھی ہوں، کوئی عمل کر رہے ہوں یا اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کریم نے فرمایا ساری چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں. اور دنیا کے اندر آسمان میں یا زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز چھوٹی یا بڑی اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہوتی. اللہ کی ذات عالی ہر وقت ہر کسی کو دیکھ رہی ہے. تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین، اپنے مقربین کا تذکرہ کیا، جن کو سادہ لفظوں میں اولیاء کہا جاتا ہے. اولیاء اللہ کی نظر میں یہ بات ضرور ہوتی ہے، جس طرح پہلے بتایا گیا کہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. کوئی چیز اللہ کی نظر سے غائب نہیں. اولیاء اللہ اس لیے گناہ سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اولیاء کی نظر میں یہ جملہ تو ہر وقت سامنے ہوتا ہے، اللہ ناظرنا، اللہ معنا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سرتاج اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدم، آدم کے بیٹے افسوس ہے، گناہ کرنے پہ آتا ہے تو پردے کھینچ لیتا ہے، چھپ چھپا کی جگہ دیکھتا ہے، تخلیے کی جگہ دیکھتا ہے، ویران مکان کو دیکھتا ہے، کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے. فرمایا نہ دیکھ سکے کوئی تمہیں، تیرا رب تو تمہیں دیکھ رہا. تو گویا تو آدم ذات اپنے جیسے انسان سے شرم کرتا ہے اور اپنے رب سے شرم نہیں کرتا. پیچھے نظر آ رہا ہے کہ جی کوئی چیز اللہ کی نظروں سے غائب نہیں. پھر انسان کی کیا اتنی جسارت، اتنی بے ادبی، اتنی جرت کہ اللہ دیکھ بھی رہے ہوں اور گناہ کرتا ہو، اللہ دیکھ بھی رہے ہوں زنا کرتا ہو، اللہ دیکھ بھی رہے ہوں چوری کرتا ہو، اللہ دیکھ بھی رہے ہوں اور اللہ کے حکم، نماز کا حکم ہے، فرائض کا حکم ہے اور نہ کرتا ہو. فرمایا اللہ کے مقربین، اللہ کے نیک بندے، پاک باز بندے، اللہ کے اولیاء، یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان پر دنیا کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی غم ہے. ساری زندگی ان کی اللہ کے احکام کی بجا آوری میں گزرتی ہے. شریعت کے اندر پابندی کی زندگی گزارتے ہیں، قلباً اور قالباً. دل میں بھی شریعت کا احترام. ولی کی صفت کیا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کا کیا تعارف ہے؟
کہ دل میں بھی شریعت کا احترام اور عمل کے اندر بھی شریعت ہوتی ہے. قلباً دل میں احترام شریعت، قالباً پورے بدن اور اعضاء میں کوئی قدم ان کا خلاف شریعت نہیں اٹھتا. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا دو باتیں، الذین آمنوا، ایک تو ان کا یقین پختہ، وکانوا یتقون، اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں. یہ دو صفات ہیں. کوئی قدم ان کا خلاف شریعت نہیں ہوتا. اصل چیز اتباع شریعت اور استقامت علی شریعت، یہ ہے ولایت. ایسی کوئی معرفت، ایسی کوئی طریقت، ایسی کوئی روحانیت اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو شریعت سے ہٹ کر آدمی کہے کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں. کوئی آدمی نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوا اور کہے میں ولی ہوں، اللہ کے فرائض چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، صحت مند روزے دار صحت کی سلامتی کے ساتھ روزے چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. نہیں، گر ولی اینس لعنت پر ولی، یہ کوئی ولی نہیں ہے. ولی اسے کہتے ہیں آمنو، جس کا اللہ کی ذات پر ایمان پکا، وکانو یتقون، اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ احتیاط والی زندگی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جواز، عدم جواز کی بات، اس کو فتویٰ کہتے ہیں. اللہ کے ولی فتویٰ سے بھی آگے تقویٰ کہتے ہیں کمال احتیاط کو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس چیزوں میں شک ہو اس کو بھی چھوڑ دے، کہ جائز ناجائز یہاں شک اور اضطراب پڑ جائے. تقویٰ اسے کہتے ہیں جہاں جواز کی بات نہیں، احتیاط کی بات پر عمل کرتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور سادہ لفظوں میں تقویٰ کی تعریف دو چیزیں ہیں، امتثال اوامر، اجتناب نواہی. اللہ نے جو کرنے کے کام احکامات دیے ہیں ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچ جانا، وہ نہیں کرنے ہم نے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اپنی مرضی کا دین اور شریعت نہیں، اور ہم کہیں کہ جی فلاں بندے نے دیکھو جی یہ اس کی کرامت ہے. وہ نظر کے ذریعے اگر ایک عمارت میں سوراخ کر دے، پتھر میں سوراخ کر دے، مگر شریعت کے خلاف اور اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان کا جوہر نہیں ہے اور شریعت کے خلاف کرتا ہے، ہم اس کی اس کرامت کو کرامت نہیں کہیں گے، استدراج کہیں گے. تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معجزہ، اور ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے استدراج. خلاف عادت، خرق عادت، ما فوق الفطرت، اسباب سے ہٹ کر اگر کوئی ایسی چیز، ایسا فعل صادر ہوتا ہے جو عام انسانوں کی وسعت سے اونچا ہے، نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور بسا اوقات خرق عادت، ما فوق الفطرت، اسباب سے اونچی چیز شیطانی ڈھیل کی وجہ سے، شیطانی تاثیر کی وجہ سے اگر کافر کے ہاتھ سے ہو اس کو استدراج کہتے ہیں. ایسی چیز سے آدمی، وہ بسا اوقات ہندو سنیاسی، بدھ مت کے بھکشو اور جین مت کے جیری، زرتشت کے، وہ ایسے اعمال کرتے رہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ پر اپنی نظر میں ایسی تاثیر پیدا کرتے ہیں اور شیطانی اثر ہوتا ہے کہ وہ دیوار میں بھی سوراخ نظر سے کر لیتے ہیں. تو پھر ہم ان کو حق مان لیں گے. وہ اڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو ہم حق مان لیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے فرمایا، کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے ایک بندہ دیکھا مسلمان نہیں ہے لیکن اڑتے ہوئے دیکھا. فرمایا یار یہ کون سی بڑی بات ہے، اڑتی تو مچھر بھی اڑتا، مچھر بھی ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، اڑنا کون سی بات ہے. اور اگر وہ دریا اور سمندر کی تہ پر پیروں کے ساتھ چل رہا ہو، تیر رہا ہو، اور اس کو ایسے گزر جائے، اس کو گزرا ہو، تو فرمایا تیرتی تو مچھلی بھی ہے. کمال اس بات کا ہے کہ پوری زندگی اعضاء، قوا، صحت، سلامتی، مگر اللہ کی شریعت کے خلاف کام نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے. اس کو کہتے ہیں ولایت. یہ ہے کمال اصل میں. اور اگر ساری زندگی شریعت پر استقامت ہے تو سب سے بڑی کرامت یہی ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کسی کوئی بندہ کچھ 14 سال یا مختلف کسی اور بزرگ کے بارے میں بھی آتا ہے مختلف روایات، تو آ کر کہنے لگا السلام علیکم، 14 سال حضرت میں آپ کے پاس رہا ہوں اور میں آیا تھا کوئی آپ کی کرامت دیکھ لوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں، لیکن 14 سال میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی تو اس لیے میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
میں نے کون سے الیکشن، میں نے کون سے اس سے آپ سے قلت کثرت سے، مجھے کیا؟ لیکن تو مجھے ایک بات کا جواب دیتا جا، 14 سال میری تصحیح کرتا جا، 14 سال میں کوئی عمل آپ نے دیکھا ہے کہ رشید احمد نے کوئی قدم خلاف سنت اٹھایا؟ اس نے کہا حضرت شادی بیاہ، مسجد میں آنا، مسجد میں جانا، کپڑا پہننا، کنگھا دینا، خوشبو لگانا، جمعہ کی زندگی، حتیٰ کہ لیٹرین تک بھی میں نے دیکھا ہے کون سا قدم پہلے رکھنا ہے کون سا بعد میں، ایک قدم بھی 14 سال میں نے نہیں دیکھا جو سنت کے خلاف ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ جو شریعت پر استقامت اللہ عطا فرما دے۔ الاستقامہ خیر من الف کرامہ، شریعت پر عمل 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ڈھول کی تھاپ پر اور دھمال اور بھنگڑے کے اندر کہے کہ نماز نہیں پڑھتا میں، بھنگ کے لوٹے پی کر کہے کہ جی میں بھی وجد میں آیا ہوا ہوں، مغلوب الحال ہوں، یہ ولی نہیں، یہ وہ لعنتی ہے جو شیطانی کام کر رہا ہے۔ گر ولی اینست لعنت پر ولی، اگر ایسا اس بات کو وہ ولایت کہتے ہیں تو اس ولایت پر لعنت ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی تو ایک قدم، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ لیٹرین میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ان کا قدم الٹا اٹھ گیا جو شریعت کے خلاف تھا، باہر نکلے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ ہے چیز۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں، یقین پورا ہے، یا ایمان سے مراد یقین ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، آمنو ایک روایت میں، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ پہلے تو اللہ نے خود فرمایا ایمان والے، پھر کہا آمینو، دوسرے آمینو سے مراد ہے یقین۔ اللہ کے اولیاء آمنو، پورا یقین ان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ ایمان، مومن، اولیاء، متقی، ابرار، اخیار، عباد، زہاد، یہ سب مترادف ہیں۔ مومن کامیاب ہو گئے کون؟ جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ساری صفات ہیں۔ ایک اور مقام پر متقین کی صفات بیان کی گئی، وعباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین میں عاجزانہ پروقار چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو جاہل سے گزر جاتے ہیں تو سلام کر کے ان کے ساتھ پنگا نہیں لیتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، شراب پی کر نہیں، کپی پی کر نہیں، بھنگڑے اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتے نہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور دعائیں مانگتے گزرتی ہیں اللہ جہنم سے بچانا۔ اور پھر صفات والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ اللہ کی جب خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ ولا یزنون، آگے صفات آ رہی ہیں، بدکار، بیڈ کریکٹر نہیں ہوتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کبھی ان کی جبین میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں جاتا، ان کی جبین کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، ایک اللہ کے آستانہ عالیہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور کسی کو قتل نہیں کرتے۔ قتل تو قتل، وہ کسی کو ایذا بھی نہیں پہنچاتے، کسی کو ایذا بھی نہیں پہنچاتے، یہ اللہ کے ولیوں کی صفات ہے۔ تو وہ جو دیکھتے ہیں اللہ ناظرنا اللہ معنا، اللہ دیکھ رہا ہے، پیچھے گزر چکا ہے آیات میں، اور کوئی کام ایسا نہیں اٹھاتے جو خلاف شریعت ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معنا۔ میں نے بتایا تھا کہ دو بندے بیعت ہونے کے لیے ایک بزرگ کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرو، مرغی یا کبوتر دیا دونوں کو کہ ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بیعت کروں گا۔ تو ایک تو گیا اور چند منٹوں میں واپس آ گیا، ذبح کر کے لٹکتی ہوئی سری کے ساتھ آ گیا۔ کہاں ذبح کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں جنگل میں چلا گیا تھا، ایسے ویران جگہ تھی، ذبح کر، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔
اور دوسرا چلتے چل شام ہو گئی واپس آیا وہی زندہ مرغی یا کبوتر لے کر. بھی تم نے انہوں نے کہا حضرت سارا دن چلتا رہا ہوں, جہاں بھی گیا ہوں, جہاں بھی ویرانے میں گیا ہوں, جنگل میں گیا ہوں, ویران پہاڑیوں میں وادیوں میں پھرا ہوں, سارا دن گھومتا رہا. آدم زاد بھی نہیں تھا, درندہ چرندہ پرندہ بھی نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی مگر اللہ دیکھ رہا تھا. اور آپ نے فرمایا وہاں ذبح کر کے ہو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو میں کیسے کہاں جاؤں؟ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میرا رب نہ دیکھ رہا ہو. میں واپس آ گیا ہوں. تو میں نے کہا بیعت جیسے جو بھی ہوگا وہ شرط پوری نہیں تھی. آپ نے فرمایا تھا اس جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میرا اللہ, آپ نے فرمایا تم وضو کر کے قریب آ جاؤ, تم ہی بیعت کے قابل ہو. یہی چیز دکھانا چاہتا تھا, یہی بتانا اور سکھانا چاہتا تھا. اللہ ناظرنا, اللہ معنا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, تو گناہوں سے تم بچ سکو گے. تو اللہ کے ولی, اللہ کے اولیاء, اللہ کے مقرب, اللہ کے نیک بندے وہ کون ہیں؟ نہ ان پر خوف نہ غم. دنیا داری کا بھی خوف نہیں ہے, میرے پاس کچھ ہے ڈوب گیا ہے نہیں. یہ بات کیا مطلب اس کا کہ بود و نہ بود و جہاں یکساں شمار ہے تو ہے, نہیں تو نہیں. دنیا کی اعلیٰ نعمتیں ہیں تو ضرورت سمجھ کر استعمال, نہیں تو کوئی فکر نہیں, نہیں تو کوئی فکر. پیدل چل رہا ہے کوئی فکر نہیں, اعلیٰ قسم کا گھوڑا مل گیا ٹھیک ہے, سائیکل ہے تو ٹھیک ہے, پیدل ہے تو ٹھیک ہے, کار ہے تو ٹھیک ہے, ہونا نہ ہونا دونوں برابر. اللہ کے ایک ولی کے پاس کوئی بندہ آیا جو بہت بڑے تاجر بھی تھے, دنیا کے کام کوئی تجارت یہ بزنس ملازمت یہ منافی نہیں ہے اللہ کی ولایت کے. ہر جگہ پر اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ پولیس کے اندر بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. کوئی محکمہ برا نہیں, کوئی جگہ بری نہیں. یہ تو انسان کا من, اللہ کا خوف, یہ دیکھنے والی چیز ہے. تو وہ تاجر تھے اللہ کے ولی. بندہ آیا مرید, اس نے کہا حضرت ایک بری خبر ہے. فرمایا کیا؟ کہ وہ جو مال تجارت کا بحری جہاز تھا ڈوب گیا ہے. خاموش رہے آپ تھوڑی دیر, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ. شام کو عصر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, درس حدیث دے رہے تھے. بندہ آیا, اس نے کہا حضرت وہ خبر غلط تھی, جہاز نہیں ڈوبا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور فرمایا الحمدللہ. اب وہ دو آدمی جو پہلے سے بیٹھے انہوں نے کہا حضرت ڈوبنے پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا اور اس کے برقرار ہونے پر بھی الحمدللہ فرمایا. دونوں حالتوں میں میں نے اپنے دل کو دیکھا, جو میرا دل اللہ کے ذکر کی طرف مطمئن. کیا دنیا کے نقصان پر کھٹکا تو نہیں کھا گیا, بند تو نہیں ہو گیا ذکر؟ میں نے دیکھا اللہ کی یاد میں مست تھا میرا دل. اور جب خبر سنائی کہ جی وہ خبر جھوٹی تھی, میں نے دیکھا کہ دنیا کی خوشی کے اندر پھر جھوم کر کے کہیں اللہ کا ذکر بند تو نہیں. پھر بھی میں نے دیکھا اللہ کا ذکر بدستور. بود و نہ بود و جہاں یکساں شمار, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا کا کوئی غم نہیں, اللہ فرماتے آخرت کا غم بھی نہیں ہوگا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. باقی کل. اللہم صلی علی محمد ربک و رسولک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا یا حی یا